مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے، یعنی 10 پارے، آج کی ڈیٹ میں، پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے، سر ہے استطاعت، فضائل مال میں 8 بھی آ جائے، لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا، آپ کو پتہ ہے، وہ تو کامل ایمان مومنین تھے، یہ کہانیوں والے ہیں، وہ کامل الایمان اے کہانی باز۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے، اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے، اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے، اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا، اور فضیلت میں بھی۔ اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص، پھر تو ٹھیک ہے، 8 × 3 = 24، 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے، اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں۔ یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے، کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں، تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا۔ اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا، تو یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو ہم درس سن رہے نا، تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی، ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ، ایک 8 قرآن، اور یہ 61 قرآن۔ اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا، تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا، میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ تو خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے، میں گھر آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے، احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھیں، ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دو، باقی باتیں لے لو۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 80 لوگ اس عمر ہی ٹگے سن ڈنگر، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی۔ اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں، کیوں سوچتا ہے؟ اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا، اسے پتہ ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے، یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ اب لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی تو انج کر کے پڑھ لی، کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے، تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا۔ تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔